ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. فرسٹ ٹرم کے بعد آپ کی پڑھائی کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. اللہ سے امید ہے کہ آپ کے فرسٹ ٹرم اچھے ہوئے ہوں گے، عید کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی. اس کے بعد آپ پڑھائی کی طرف واپس آ جائیں. آج ہم انگلش میں نیا چیپٹر پڑھیں گے، بیوٹیفل ہینڈ. یقیناً پریویس کام آپ کا کمپلیٹ ہوا ہوگا، اور اگر کاپیاں بند کر دی ہیں تو اس کو نکال کے دیکھیے کہ کتنا کام کمپلیٹ ہوا ہے. انکمپلیٹ ہے تو اس کو جلدی کمپلیٹ کر لیں. آج ہم نیا یہ پویم ہے بیوٹیفل ہینڈ، پیج نمبر 36. بک سب کے پاس لازمی ہونی چاہیے. پیج نمبر 36 پویم کا نام ہے بیوٹیفل ہینڈز. یہ پویم لکھی ہے ایلن ایم ایچ گیٹس نے. اس پویم کی تھیم یہ ہے کہ ماں، بیوٹیفل ہینڈز اصل میں ماں کے ہاتھ کو بتایا گیا ہے، کہ ماں کے خوبصورت ہاتھ جو دن رات محنت بھی کرتے ہیں، آپ کی پرورش بھی کرتے ہیں، آپ کو دھوپ چھاؤں سے، سردی گرمی سے، برے وقتوں سے بچاتے ہیں. ماں کے خوبصورت ہاتھ ہیں جو آپ کی یا بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ کس طرح سے خدمت کرتی ہے، اپنے ہر چیز کو بھلا کر، ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے. اگر وہ جاب کرتی ہے تو اپنے سارے کام کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتی ہے، یعنی گھر کے کام کاج کو کبھی بھی نہیں بھولتی، بچوں کی تربیت پرورش کبھی نہیں بھولتی، ان کو اچھی بات بری بات سکھانا کبھی نہیں بھولتی. یعنی کہ وہ خوبصورت ہاتھ جو زندگی میں آپ کے سر پہ ہمیشہ سلامت رہتے ہیں، وہ ماں کے خوبصورت ہاتھ. یہ ایلن ایم ایچ گیٹس جو اس کے شاعر ہیں، انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ خود اپنی ماں سے متاثر تھی، اور اس نے جو کچھ اپنی زندگی میں دیکھا، یعنی جو شاعر ہیں، اس کے شاعرہ ہے اصل میں، جو اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی دیکھا، اپنی زندگی سے جو کچھ بھی سیکھا، وہ اپنے اس پویم میں اس نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، میں پڑھ رہی ہوں. اس کا کوئی لفظی ترجمہ ایسے نہیں ہوتا، لیکن کوئی لیسن تو ہے نہیں ہے. یعنی شاعر اپنے جذبات کا اظہار جو کچھ وہ آس پاس اپنے ارد گرد، اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنے معاشرے سے دیکھتا ہے، وہی کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ لفظوں کی صورت میں باہر زبان پہ آ جاتا ہے، تو اس کو پھر وہ اپنے شاعری میں ڈھال لیتا ہے. تو وہ سارا کچھ اس انگلش کی اس نے شاعری میں ڈھال دیا. اب وہ شاعرہ کیا کہتی ہیں بیوٹیفل ہینڈز کے بارے میں. ٹھیک ہے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھیے. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈز, they have neither white nor small, and you, I know, would scarcely think that they were fair at all. I have looked on hands whose form and hues are sculptors' dreams might be. You are these aged, wrinkled hands, most beautiful to me. رنکل کہتے ہیں کہ جھریاں پڑ جانا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنے خوبصورت ہاتھ، نہ ہی وہ سفید ہیں نہ چھوٹے ہیں. اور تم، میں جانتی ہوں تم مشکل سے سوچو گے، وہ بہت خوبصورت ہیں. ان کے ہاتھوں کو دیکھا ہے میں نے. ایک سنگ تراش کا خواب ہی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ سنگ تراش جو پتھر تراش، اسکلپٹر کہتے ہیں کہ جو پتھر تراش کے جو مورتیاں بناتا ہے نا، کہ اس کے ہاتھ پتھر کھرچ کے کس طرح ہو جاتے ہیں، اس طرح سے جھریوں سے بھرے ہوئے ہاتھ ہیں، لیکن میرے لیے انتہائی خوبصورت، کیونکہ وہ میری ماں ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹینزا پہ آئیے. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈ تھو ہارٹ وار ویری اینڈ سیڈ, دیز پیشنٹ ہینڈ کیپٹ ٹوائلنگ آن کہتے ہیں محنت کرنا. صحیح ہے. ڈیٹ دا چلڈرن مائٹ بی گلیڈ,
I almost weep when looking back to childhood and a distant day. I think how these hands rested not when mine were at their play. یعنی بہت ہی خوبصورت ہاتھ کہ وہ کمزور ہو گئے. صحیح ہے. دل بوجھل اور نمکین ہو گیا. وہ بوڑھے خود ہو گئے لیکن صبر اور مشقت ہاتھ ان کے کرتے رہے تاکہ بچے خوش و خرم رہ سکیں. صحیح ہے. میں جب بھی اپنا ماضی دیکھتی ہوں تو میں رو جاتی ہوں کہ میری ماں نے میری کس طرح تربیت پرورش کری. میں سوچتی ہوں یہ ہاتھ میرے لیے کس طرح کام کرتے تھے. صحیح ہے. جب میرے ہاتھ صرف کھیل میں مصروف ہوتے تھے یا میں صرف کھیلتی رہتی تھی تو میری ماں کے ہاتھ مجھ پر کس طرح شفقت سے رکھ دیے جاتے تھے. یعنی وہ خود میرا مجھ پہ سایہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹینزا پہ آئیے. Such beautiful, beautiful hand. They are growing feeble now, and time and pain have left over mark on hand and heart and brave. Alas, alas, the nearing time. And he said, sad day to me when neath diseases out to sight. These hands must folded be. اب اس کا مطلب یہ ہے لیکن تاریکی خطوں سے دور، تاریک یعنی اندھیروں سے دور، جہاں سب کچھ چمکدار اور خوبصورت تھا، وہ میری ماں نے مجھے دکھائے. اور اپنے وقت بھی گزر چکا، پریشانیاں نے اپنے نشانات چھوڑ دیے ہاتھ پر، دل پر، ماتھے پر. افسوس افسوس، عمر کا آخری وقت میری ماں کا آ گیا. یعنی کہ اب اتنا کام کرتے کرتے میری ماں کا آخری وقت بھی آ گیا اور میرے لیے بہت افسردہ غمگین دن تھا وہ میرے لیے، جب زرد پھولوں کے نیچے نظروں سے اوجھل ان کے ہاتھوں کو صرف طے ہو جانا تھا. یعنی کہ اب ماں میری منو مٹی تلے دفن ہو جانا تھا. وہ میرے لیے بہت غمگین دن تھا. لاسٹ پیراگراف پہ آئیے، اسٹینزا پہ آئیے، لاسٹ پیج نمبر 37. But oh, beyond the shadowy hands, where all is bright and fair, I know full well these dear old hands will palms of victory bear. palms ہتھیلی کو کہتے ہیں. صحیح. When crystal streams through endless years flow over golden sands, and where the old are young again, I will clasp my mother's hand. پھر میں نے اچھی طرح جانا یہ پیارے بوڑھے ہاتھ نشان فتح کو اٹھائیں گے، جہاں صاف شفاف ندیاں ہوں گی، نہ ختم ہونے والے عرصے سنہرے ذات پر بہہ رہی ہوں گی. یعنی کہ وہ جنت کا بتا رہی ہے کہ میری ماں جنت میں ہوگی، اور جہاں بوڑھے پھر سے جوان ہو جائیں گے. یعنی کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پھر جوانی کی طرف واپس لے آئے گا. تو یہی وہ اپنے اس پورے پویم میں، اس نظم میں اس نے بیان کر دیا ہے. میں اپنی والدہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پھر پکڑ لوں گی. یعنی کہ قیامت کے دن میں پھر اپنی والدہ سے ملوں گی. تو یہ بہت خوبصورت پیارے ہاتھ صرف میری والدہ کے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے
بچوں کہ ہمیں اپنی ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. ماں جو ہمارے لیے سارا دن محنت کرتی ہے، کام کرتی ہے، ہمیں بھی اس کی اسی طرح خدمت کرنی چاہیے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کری، پرورش کی، ہمارے لیے راتوں میں جاگ کر اپنی نیندیں حرام کی. ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق جو بھی ایکسرسائز آپ کو دی جائیں گی وہ آپ اپنی کاپی میں صاف ستھرا اتاریں گے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے.